یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 24 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صائبین ہیں اور نصارہ ہیں اور مجوس ہیں اور جو شرک کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے فیصلہ مقرر کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، اور بہت ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب مقرر ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو مدعی ہیں، جھگڑ رہے ہیں اپنے رب پر، سو جو منکر ہوئے ان کے لیے آگ کا لباس ہے، ڈالا جائے گا ان کے سر پر جلتا ہوا پانی، گل کر نکل جائے گا اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور ان کی کھال، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹن کے مارے، پھر ڈال دیے جائیں گے اس کے اندر، اور کہا جائے گا چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔
بے شک اللہ داخل کرے گا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے جنت میں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور انہیں گہنا پہنایا جائے گا، کنگن سونے کے اور موتی کے، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی، اور راہ پائی انہوں نے اچھی بات کی، اور ہدایت پائی اس تعریف والے کی۔ مذکورہ آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اقوام عالم کے اندر جو قومیں اور جو مذاہب والے موجود ہیں، جیسے ایمان والے یعنی مومنین مسلمان، اور یہود موسیٰ علیہ السلام کی امتی، صائبین حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور والے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، اور مجوس جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور جو والذین اشرکوا، اور جو اس کے علاوہ شرک کرنے والے ہیں، یعنی ان کے اندر پھر دنیا کے اور جو مذاہب جو آسمانی نہیں اس کے علاوہ ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ سب اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، تو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے حق پر ہے، لہذا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، جن اور انس، یہ سب کچھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس کو سجدہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے لیے ہوگا۔ دوسری آیت میں جو سجدے سے متعلق فرمایا گیا کہ تمام مخلوقات اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ بنی نوع انسان جو سجدہ کرتے ہیں وہ تو معلوم اور معروف ہے، لیکن ان میں بھی دو لوگ ہوتے ہیں کہ جو سجدہ کرتے ہیں اور جو سجدہ نہیں کرتے۔ انسانوں میں بھی، یعنی جو مطیع اور فرما بردار ہیں، ایمان لانے والے، وہ تو اللہ کے عبادت اور سجدہ کرتے ہیں، اور اس سجدے سے مراد اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اور چونکہ وہ لوگ دوسرے سرکش اور جو باغی ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، تو اطاعت اور فرما برداری بھی نہیں کر رہے۔ رہا دوسری جو مخلوقات ہیں ان کا سجدہ، فرمایا کہ وہ اپنی جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، وہ اپنے کام کے اندر اور ذکر اور تسبیح کے اندر جو مشغول ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ساتوں آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن اللہ کی اس تسبیح کو بیان کرنا انسان اپنے فہم سے سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت نے جو ان کا خدمت کا اور ان کے کام کا جو طریقہ رکھا ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، تو یہی نام سجدے کا ہے، اور یہ اسی کو اطاعت اور فرما برداری فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یہ دو فریق تھے جن کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ ایک عام مومنین تھے اور ان کے مقابلے میں کفار کا گروہ تھا۔ آیت کا شان نزول اس طرح ہوا کہ میدان بدر کے اندر ایک دوسرے کے یہ مقابل تھے، مسلمان اور کفار۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حمزہ اور عبید رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ تھے، جن میں کفار میں سے تو یہ تینوں مارے گئے تھے، اور مسلمانوں میں سے حضرت علی اور حمزہ صحیح سالم واپس آئے، اور عبیدہ شدید زخمی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہ جو کفار ہیں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لباس ان کا آگ کا ہوگا، اور ان پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کا پیٹ اور کھال سب کچھ ادھر جائے گا، اور پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے وہاں کی گھٹن کی وجہ سے، تو لوہے کے ہتھوڑوں سے دوبارہ انہیں دھکیل دیا جائے گا،
اور ان کے مقابلے میں جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے جیسے کہ بشارت ہوتی رہتی ہے کہ جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا اور وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور فرمایا کہ انہوں نے اچھی بات کی ہدایت انہوں نے پالی تھی، اور اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اور بعض نے فرمایا کہ اچھی بات سے مراد قرآن ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور تعریف والے رب کی ہدایت ان لوگوں کو مل گئی تھی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنانے کی کیا وجہ ہوگی؟ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ وہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سراقہ بن مالک کے جب وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ پر حملہ کرنے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے نکلے تھے، لیکن ان کا گھوڑا اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا تھا اور انہوں نے توبہ کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ گھوڑا زمین سے نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کے شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہو گیا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے مال غنیمت کے ساتھ پہنچ گئے، تو سراقہ بن مالک نے مطالبہ کیا کہ ان کو دیے جائیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے سراقہ بن مالک کو خود بلا کر یہ کنگن ان کے حوالے کیے۔ تو فرمایا جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، لیکن بادشاہوں کے لیے یہ ایک اعزاز اور ایک شان ہوا کرتی ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت کے اندر اور سورہ فاطر کے اندر یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ یہ کنگن چاندی کے بھی ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتیوں کا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 18 پر سجدہ ہے۔ جن حضرات نے یہ آیت سن لی، اس کی تلاوت سن لی، ان پر یہ سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، لہٰذا ایک سجدہ تلاوت کی نیت سے کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔